السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو بہت ہی مختصر بنایا ہے۔ جیسے سال شروع ہوا بہت ہی جلد سال ختم ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے پلک جھپکنے کے برابر ہے، اور یہ پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت ہی مختصر زندگی دے کر بھیجتے ہیں، جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے۔ اور اس زندگی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنا کر اللہ کے پاس جائیں، کہ انسان اپنی ذات کو بنا لے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ کیونکہ انسان اس مقصد کو بھول جاتا ہے، اپنی ذات سے ہٹ کر دوسری چیزوں کے بنانے کے فکر میں، محنت میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھو، اس دنیا کے ماحول میں اپنی ذات کو مت بھولو۔ آدمی کی جو ذات، اس کی جو ذاتی زندگی ہے، وہ جو بنتی ہے وہ عمل صالح سے۔ عمل صالح، اس سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ عمل بگڑ جائے انسان بگڑ جاتا ہے، اور عمل کے اصلاح کی فکر ہو جائے کہ میرے عمل کی اصلاح، میرے عمل کو بنانا ہے، اس کی اگر فکر کسی کو مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جو مواخات کا جو نظام قائم فرمایا کہ آپس میں اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے رکھو، اپنے دوست و احباب ہیں، اپنا فرینڈ سرکل ہے، اپنے جو قریبی تعلقات ہیں، اس میں ایک ایسا تعلق بنانا چاہیے جس سے میرے لیے دین میں تقویت کا سبب بنے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو معاشرہ مواخات کا، بھائی بھائی کا جو بنایا تھا، اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک دوسرے کو سپورٹ ہونا، ایک دوسرے کو ہمت ہو، ایک دوسرے کی دنیاوی ضرورت پوری ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا معاون بنے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جتنے بھی ایمان والے اور جتنی بھی ایمان والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ماحول اور نظام ایسے بنایا، آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹ ہیں۔ کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فہرست بتا دی، اچھائیاں ہمارے اندر آئیں، ہمارے اندر سے خرابیاں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں نکلتے رہیں، نماز قائم ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ اس پر کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ کی رحمت عنقریب اس طبقے پر، اس جوڑے پر، اس تعلق پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی فکر نصیب فرمائے۔
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نوازا جاتا. ایک واقعہ میں عرض کروں، سیدنا داؤد علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی. تو ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا تھا. وہ معجزہ یہ تھا، ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا جس سے وہ جو ہے لوہے کی چیزیں بناتے اور بازار میں جو ہے اس کو بیچتے. لیکن یہ جو معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں عطا فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا پس منظر ہے، کیا واقعہ ہے، وہ اصل میں یہ ہمیں سمجھنا ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی لیے بتا رہے ہیں کہ اپنے عمل کی اصلاح کی فکر کسی کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، کیسے اس کے ساتھ ہوتی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام کے دل میں بات آئی، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور بادشاہت بھی دی ہے اور لوگوں کی خدمت میرے ذمے ہے، میرے اندر کوئی کمی. حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ کوئی خطا ان سے نہیں ہوتی نبی. لیکن داؤد علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ کوئی چیز، کوئی کمی تو میرے اندر نہیں. تو یہ کرتے کہ رات کی اندھیری رات میں اپنا بھیس بدل کر نکل جاتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے اور ملاقات کر کے کہتے داؤد کیسے آدمی ہے، داؤد کیسے آدمی ہے. سب لوگ تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے بادشاہ ہیں، بڑے اچھے پیغمبر ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک بات کی تربیت کرنا چاہتے تھے. نبیوں کی تربیت اللہ کرتے ہیں، کوئی استاد نہیں کرتا، نبیوں کی تربیت اللہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات کی اصلاح کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. وہ رات میں بیس بدل کر نکلے ہیں اور راستے میں جو ہے چل رہے ہیں. ملاقات ہوئی اس فرشتے سے جو انسانی شکل میں تھا. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی داؤد کیسے آدمی ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا بڑے اچھے آدمی ہیں، بس ایک چیز اگر ان کے اندر سے نکل جائے، ایک چیز اگر وہ فکس ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً کہنے لگے کیا بات ہے وہ؟ فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بیت المال سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اگر وہ اپنے ہاتھ سے کمائیں، اپنی محنت سے کمائیں تو بہت اچھی بات. سبحان اللہ. اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے نیت کی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں میں اپنی ضرورت کے لیے اپنے ہاتھ سے کماؤں گا. یہ نیت اور یہ ارادہ، اس پر اللہ نے یہ نعمت دی انہیں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا. اس واقعے سے ہمیں یہ چیز سبق لینا ہے کہ جب آدمی کو اپنے عمل کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، دیکھیں نا مقام کتنا بڑا ہے، مقام کتنا بڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہی ماحول بنائے تھے. اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا، وہ گھر، وہ معاشرہ خیر پر رہے گا جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی اچھی باتیں بتاتے رہیں گے. اور جس وقت ہم ایک دوسرے کو خیر کی باتیں بتانا بند کر دیں گے، اس معاشرے سے، اس گھر سے، اس ماحول سے خیر نکلتا چلا جائے گا. یہ تھا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ، خطبے میں پڑھتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ نبیوں کا زمانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ. وہ زمانے میں یہ ماحول تھا، یہ رواج تھا. جب آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، جب آدمی کو میرے عمل کی اصلاح ہو، میرا عمل مجھے لے جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے، اور عمل جو ہے ظاہر کا بھی ہے باطن کا بھی ہے. ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. وہ آنے سے پہلے صحابہ جمع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس
کہنے لگے امیر المومنین ایک بہت ہی بڑا وفد آ رہا ہے، ہماری یہ رائے ہے کہ ذرا دربار کو جو ہے تھوڑا سا چینج کر دیں، تھوڑا اچھا لگے چیزیں، اور آپ بھی تھوڑا سا لباس ذرا اچھا پہن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، دربار کو تھوڑا سا سجایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لباس بھی تھوڑا بہتر پہن لیا، سادے سیدھے سادے لباس والے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ وفد سے ملاقات ہوئی اور وہ وفد چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اچانک ایک عمل کہ انہوں نے وہ کپڑے نکالے اور نکال کر پانی جو ہے نا، پانی بھر کر لوگوں کے گھروں میں پہنچانے لگے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ وفد آیا، میں اپنے دربار کو، اپنے لباس کو دیکھ کر میرے دل میں کبر پیدا ہوا، بڑائی پیدا ہوئی۔ اگر اس کے ساتھ آدمی چلا جائے نا دنیا سے تو بڑی مصیبت ہے۔ میں نے اب اس کی اپنی جو ہے نا اپنی صفائی کی، اپنی اصلاح۔ جب آدمی کے سامنے آخرت ہو، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں کیا لے جاؤں گا؟ میرا سرمایہ کیا ہے؟ میرا سرمایہ یہی ہے کہ میں اپنی ذات کو بنا کے جاؤں، اور وہ جس کے سامنے کھڑا رہوں گا اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ آدمی کا ظاہر باطن سب کھلا ہوا ہے، آدمی لوگوں کے سامنے بتا سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے دعا کہتے، ایک دعا دیتے تھے، رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر جو میرے پاس میری کمی میری کمزوری لا کر بتائے، اللہ کی رحمت ہو اسے، وہ مجھے ایک گفٹ دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، عام طور پر گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے دروازے سے، پچھلی دیوار کا حصہ ایسا ہے کہ وہاں پر نظر نہیں پڑتی، وہاں پہ نگاہ نہیں جاتی، پڑوسی آئے آ کر بتائے آپ کا گھر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، لیکن جو ہے تھوڑا سا پیچھے دیوار میں ایک کریک پڑ گیا، آپ ذرا اس کی توجہ کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آ کر پڑوسی بتا رہا ہے تو اسے ہم اپنا محسن سمجھیں گے یا اپنے غصے کا اظہار کریں؟ ایک دنیا کی عمارت کے اسٹرکچر میں اگر ذرا سا دراڑ پڑ جائے، آخرت کی عمارت ہے، ایمان کی زندگی ہے، تقوی کی زندگی، عمل کی زندگی، تو اسی لیے دوستو یہ جو مواخات ہے، ایسا نہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیں، ایسا ماحول نہیں چاہیے، ایسا ماحول بنایا بھی نہیں۔ لیکن ایک تو ہو جو اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے تعلقات میں ہم کسی سے کہیں میں بھی مسلمان ہوں، اللہ نے آپ کو بھی مسلمان بنایا، میرے میں کبھی نماز کی کمزوری ہو تو آپ مجھے بتا دیں، اور بتانے والا واقعی شفقت سے، محبت سے، ہمدردی سے، خیر خواہی سے، جس کو بتائے وہ یہ سوچ کے بتائے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس کا آخرت میں فکر نہیں ہوتا، آخرت کے بارے میں، اتنی بڑی بات مجھے نہیں کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، یہ تو مجھ سے بہتر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو نظام قائم فرمایا، یہ خیر القرون میں اس کا رواج تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بہترین ان کا دور ہے، ایک مثالی دور اور بادشاہت کا ایک بہترین نمونہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں انہوں نے ایک جملہ کہا، المال مالنا والفیء فیء فیئنا فمن شئنا اعطیناہ ومن شئنا منعناہ۔ بیان کرتے کرتے ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا، دیکھو بادشاہ ہوں میں، میرے پاس جو خزانہ ہے، میرے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے، جسے چاہے میں دوں، جسے چاہے منع کر دوں۔ یہ کہہ کر جو ہے بیان ختم ہو گیا۔ پھر اگلے جمعہ بیان شروع کیا، بیان کرتے کرتے ایک جملہ یہی سینٹنس کہ بھئی کہ جو مال اللہ نے جو دیا ہے یہ میرا ہے، جسے چاہے، یعنی آدمی کے پاس جب کوئی پوزیشن آتی ہے، کوئی عہدہ آتا ہے، آدمی جو ہے کیا کرتا ہے، اپنا اختیار، اپنی مرضی، اسے۔ اور سارا ہفتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے رات۔ وجہ اس کی ہے کہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا،
بدترین بادشاہ ہے، جہنم میں جائے گا وہ بادشاہ جو اپنے اختیارات کو اپنی منمانی سے اختیار چلائے۔ اور مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ جب میں نے جمعہ میں یہ بات کہی تو کسی نے روکا نہیں، کسی نے کہا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں۔ یا اللہ کوئی ٹوکنے والا دے دے، یہ دعا کر رہے، یا اللہ کوئی ٹوکنے والا تو دے دے۔ دوسرا جمعہ یہی بات، پریشان ہیں کہیں میں فخشیت ان اکون منہم، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں وہ جو وعید بتائی ہے اس میں تو نہیں۔ یہ کون کرے گا، یہ کون سوچے گا جس کے سامنے آخرت، جس کے سامنے اپنی اصلاح کی فکر۔ کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتنا بڑا مقام، محدث۔ ہر امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خیر کی باتیں ان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں، صاحب السر، رازدار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حذیفہ۔ ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حذیفہ مجھے پتا ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، منافقین کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تمہیں، میں نہیں چاہتا وہ فہرست مجھے دے دو، فہرست مجھے دے، کیونکہ صحابہ میں عیوب ٹٹولنے کا مزاج نہیں تھا، عیوب کے جائزہ لینے کا مزاج، سمجھ رہے نا؟ میری کمزوری کیا ہے مجھے اس کو فکس کرنا ہے، دوسروں کی کمزوری کیا ہے اس کا معاملہ میں کیا ہے، یہ فرق ہے۔ فرمایا صرف یہ بتا دو اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ یہ سوچے یہ کون پوچھ سکتا ہے، یہ کون پوچھے گا؟ بتا، یہ اسی کی ہمت ہے، اسی کے لیے آسان کرتے ہیں جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، جس کے سامنے یہ فکر ہو کہ مجھے اپنے آپ کچھ بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آدمی کہے گا آپ کون ہوتے ہیں؟ آدمی کہتے حضرت عمر رضی، مشہور قصہ ہے بارہا ہم سنتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، فرمایا میں سمجھ گیا کہ میرا نام نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ جو سوال کر رہے ہیں میرا نام تو نہیں، اطمینان نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوال، ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ علماء کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن ایک عالم ایسے تھے ان کا جو ہے سب سے زیادہ احترام کرتے تھے، ایک عالم تھے ان کا زیادہ احترام۔ تو لوگوں میں ایک تشویش کہ بھئی کہ ان کو اسپیشل کیا ہے، تو ہارون رشید سمجھ گئے، تو ایک مرتبہ سارے علماء کے سامنے ایک بات کہی، دیکھو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، یہ علم کی برکت ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کی زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ تنہائی میں مجھے میرے کمیاں بتاتے ہیں اور میں ان کو استاد کا درجہ دیتا ہوں، استاد کا درجہ دیتا ہوں، تنہائی میں بتاتے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ جو ہے نا صرف کمی نہیں بتاتا، خوبی بھی بتاتا ہے۔ ایک آدمی سویٹر پہن کر، کوٹ پہن کر کھڑا ہو جائے آئینے کے سامنے، آئینہ صرف کمی نہیں بتاتا کہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کو، یہ ٹوپی اچھی ہے، یہ کوٹ اچھا ہے، یہ چیز اچھی ہے، تو ایک دوست دوسرے دوست کے لیے کیسا، وہ خوبی بھی بتائے اور کمی بھی بتائے، خوبی بھی بتائے۔ اسی لیے فرمایا لا تزال بخیر، وہ معاشرہ، وہ ماحول ہمیشہ خیر پر رہے گا جس معاشرے کے اندر یہ عمل جاری رہے۔ ماں باپ بچوں سے کہنا شروع کریں، چھوٹے بڑوں سے، ہم کسی ایک کو کہیں کہ آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے۔ جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا، حضرت ابو درداء، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین آپس میں مواقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں سلمان تم جانتے ہو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، تم جانتے ہو میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا، فضل برمکی سے، کہنے لگے
مجھے ایک ایسی جگہ لے جاؤ جہاں مجھے کوئی ہائی ڈوز دے. آدمی کو فکر ہوتی ہے تو ایسی جگہ نہیں کہ بھئی ہر جگہ ویلکم، واہ 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 واہ، تعریفیں تو سنتے رہے. جب آدمی بڑا ہوتا ہے سب اس کی تعریفیں کرتے. مجھے کوئی صحیح تو بتائے. چلو ٹھیک ہے. اور لے گئے کہاں پر؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. رات کا وقت تھا، دروازہ بند تھا. دروازے کو دستک دی، نوک کیا. کون ہے؟ کہا ہارون رشید آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے ان سے ملنا ہی نہیں ہے، مجھے ملنا نہیں ہے. کہنے لگے امیر المومنین ہیں، آپ ان کو روکیں گے؟ کہنے لگے میں تو بلایا نہیں، اگر وہ آئے تو آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں دروازہ کھول کے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے انہوں نے چراغ بجھا دیا. تو فضل برمکی نے کہا کیا کر رہے آپ؟ کہا میں ایسے شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا جس نے زیادتی کی ہو. دیکھیں نا کیسی بات. پھر اس کے بعد مصافحہ کیا ہارون رشید نے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کتنے ملائم ہیں یہ ہاتھ، کاش آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. ہارون رشید رو رہے ہیں، ہارون رشید رو رہے ہیں. فرمایا نصیحت کیجئے کچھ، کوئی بات. کہنے لگے ہارون تم سے پہلے بہت بادشاہ آئے، اس تاج و تخت کے مالک تھے، سب چلے گئے، تمہیں بھی جانا ہے، اس دن کی تیاری کرو. اور ہچکیاں اور رونے لگے. تو وزیر نے کہا آپ ہمارے امیر کو، بادشاہ کو رلا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں چہرہ بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، ریالٹی ہے. پھر جب نکلنے لگے ہارون رشید نے فضل سے کہا کہ کچھ ہدیہ دے دو، ہدیہ دے دو. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہارون نے تو میری بات سمجھی ہی نہیں، جس چیز سے میں بچانا چاہتا ہوں وہ مجھے دینا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے باہر نکلے تو ہارون رشید فضل سے کہنے لگے فضل ایسے لوگوں کے پاس مجھے لاتے رہو. دیکھو نا یہ مزاج ہے، ایسے لوگوں کے پاس مجھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، کوئی ایک آدمی کہہ دے تو بس وہ دشمن نہیں، ایسے لوگوں کے پاس. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری مرتبہ، تیسرے جمعہ میں انہوں نے کہا ان المال مالنا والفیء فیئنا، دیکھو مال میرا ہے، جو جہاں چاہے میں خرچ کر سکتا ہوں، کوئی مجھے پوچھے گا نہیں. تو ایک جمعہ میں ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مال اللہ کی طرف سے امانت ہے اور پورے مسلمانوں کا حق ہے. آپ وہاں خرچ کریں گے جہاں مشورے سے طے ہو اور جہاں حقدار تک پہنچے. بات ختم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے، اس آدمی کو بلوایا. لوگ سمجھنے لگے آج تو اس آدمی کی جو ہے نا چھٹی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قریب بلا کر بٹھایا اور کہنے لگے، بڑا عجیب جملہ فرمایا، ان ھذا احیانی احیاہ اللہ، اس شخص نے تو مجھے زندگی بخشی ہے، اللہ اسے زندگی دے. اس نے تو مجھے زندگی بخشی ہے، اللہ اس کو زندگی دے. مجمع میں لوگوں نے کہا کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ حدیث سنی ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا، ایسے امیر، ایسے عمراء، ایسے بادشاہ، ایسے لوگ ہوں گے اور اقتدار پر بیٹھ کر اپنی مرضی چلائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینکے گا. فخشیت ان اکون منہم، مجھے ڈر ہونے لگا کہ میں ان میں سے تو نہیں. میں تو 3 ہفتے تک دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھے کوئی ٹوکنے والا تو دے دے، کوئی ٹوکنے والا تو دے دے. اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ ایک آدمی مجھے ٹوک رہا ہے، الحمدللہ میں اس میں سے نہیں. تو دوستو ایک مختصر سی زندگی ہے جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو دی ہے. کیسے سال گزرا دیکھیں، 2023 گزر گیا. ہم میں سے ہر ایک آخرت کے قریب، ہم میں سے ہر ایک اللہ سے ملاقات کے قریب. تو ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اس سفر میں ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے کیا لے جانا ہے؟ مجھے اصل چیز، اصل میرا سامنے کیا ہے؟ عمل صالح. یہ چیز ہم سے، ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو.
اور ہمارے اندر اعمال صالحہ کی جو بنیادیں ہیں کیسے زندگی میں، اس کی ایک سب سے بڑی بنیاد ہم اپنے تعلق کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے دوستوں کو استعمال کریں، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنیاد ڈالی مواقات کی. کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سلمان سے کہہ رہے ہیں میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کچھ بھی کمی ہے تو بتا دینا. خاموش ہو گئے. دوسری مرتبہ دیکھیں نا، ایک آدمی ایک ہفتے سے کھانسی ہے، ایسے ہی ریلیکس نہیں ہوتا، فکر ہوتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے، بھئی ایک ہفتہ ہو گیا اب تک کھانسی چل رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ حضرات ایسے ہی تھے. جیسے ہم جسم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں ہماری جو فکر ہے یہ حضرات کا رخ ایسا تھا. ایمانی، روحانی اور آخرت کی زندگی کے معاملے میں بھئی یہ چیز میرے آخرت کو بگاڑے گی، اس لیے اوپن کہتے، ڈاکٹر سے کہتے نا آپ بتائیے بلڈ ٹیسٹ کے بعد کیا کروں میں بتائیے. پیشنٹ ڈاکٹر سے کھل کے بات کرتا ہے، بتائیے تو صحیح میں کروں کیا. یہ حضرات کھل کر، کتنے بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سلمان سے کہہ رہے ہیں. جب 2-3 مرتبہ کہا تو کہنے لگے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین بار بار آپ اصرار کر رہے ہیں تو بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 چیزیں جس میں اشکال ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ 2 چیزوں میں اشکال ہے مجھے. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان جو ہوتا تھا کبھی اس میں 2 سالن نہیں ہوتے تھے. میں آج کل دیکھ رہا ہوں آپ کے دسترخوان میں 2 سالن ہیں، حالانکہ جائز ہے، لیکن وہ چاہ رہے تھے بھی اس ترتیب سے بھی ہٹے کیوں. اب ہمارے گھر میں 3 سالن ہو، جائز ہے نا. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا آپ کے پاس 100 روپے کا چینج ہے؟ کہا ہاں ہے 100 روپے. پھر وہ جو صاحب، ایک دوسرے صاحب بالکل ان کے شاگرد، آ کر کہنے لگے حضرت مسجد میں یہ تجارت تو، بزنس تو نہیں ہو رہا. فوراً مسجد کے باہر چلے گئے اور جا کر وہاں معاملہ کر کے واپس آئے. ابھی بڑا ہے، کہہ سکتا ہے نہیں مسائل میں جائز ہے، نہیں یہ بزنس نہیں ہے، یہ بس میں چینج کر نہیں. بس یہ ہے کہ وجہ اس کی کیا ہے معلوم؟ ان کے لیے یہ چیز آسان تھی کہ میرے سامنے آخرت ہے، میرے سامنے اللہ ہے، مجھے جانا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ نہیں اچھا یہ بات ہے. کہا آج کل کپڑے بھی زیادہ ہو رہے ہیں آپ کے پاس. اچھا، وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیار زندگی تھی اس کو سامنے رکھ کر اگر جواز کی بات کریں تو الحمدللہ ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے. بس اسراف مت کرو. لیکن میں اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ حضرات اتنے بڑے ہو کر ان کی یہ فکر تھی کہ میرے عمل کی اصلاح ہو جائے. بس اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے ہم اپنے جو تعلقات ہیں، اپنی جو فرینڈ سرکل ہے، اپنا جو تعلقات میں آپ کو بتاؤں، اگر یعنی وقت ہو جائے گا، بعض لوگ تو اپنی بیوی سے بھی اپنی اصلاح کروائے ہیں. اگر یہ دروازہ کھل جائے تو پھر گھر میں پھڈا ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.